میں جب یہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھتا ہوں تو کوئی تاریخی بات ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ آج 20 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے۔ 8 ہجری کا سن تھا، 20 رمضان المبارک کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فتح عظیم، فتح مبین، فتح مکہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام فتوحات میں ایک عظیم، نرالی اور مثالی فتح ہے جو بغیر جنگ کے اتنی بڑی فتح ہو گئی۔ سبحان۔ اس کا سبب یہ بنا، صلح حدیبیہ ہوا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قریش کے ساتھ جانا ہے وہ چلا جائے، جس نے ہمارے ساتھ آنا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ 2 قبیلے تھے، ان کی بڑی دیر کی دشمنی تھی، ایک بنو خزاع اور دوسرا بنو بکر۔ یہ 2 قبیلے تھے، بڑی دیر کی ان کی دشمنی تھی۔ ان میں سے جو بنو خزاع تھے وہ حضور کے ساتھ ہو گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے۔ اب ان کی لڑائی ختم ہو گئی چونکہ معاہدے میں آ گئے۔ کچھ عرصے بعد بنو بکر نے دیکھا کہ اب ہمارے مخالف اطمینان سے رہ رہے ہیں، موقع پا کر انہوں نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں چادریں لے کر چھپ کر قریش نے بھی ان کی سپورٹ کی۔ اب معاہدے کی خلاف ورزی بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر، بلکہ ہر قوم میں معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اب جب انہوں نے یہ حملہ شروع کیا تو کافی سارے لوگ جو ہے بنو خزاع کے مارے گئے۔ ان کا ایک بندہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور مدد کی اپیل کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ معاہدے میں شامل ہوئے تھے اور وہ بنو بکر نے حملہ کر کے ہمارا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کی یقین دہانی فرما دی، فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب یہ معاہدہ ٹوٹا تو ابو سفیان چونکہ سردار تھا مکے والوں کا، اس کو جب پتہ چلا تو یہ دوبارہ معاہدے کے لیے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا حضور کی بارگاہ میں۔ نبی علیہ السلام کے گھر پہنچا، آپ کو پتہ ہے اس کی بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے گھر آیا، بیٹی سے ملا، بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے باپ کے نیچے سے بسترا کھینچ لیا۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا کہ بیٹی تو ادب و احترام کے ساتھ باپ کو بٹھاتی ہے، بسترے گدے بچھاتی ہے، اور یہ کھینچ رہی ہے۔ جب یہ غصے میں آیا تو حضرت ام حبیبہ بھی غصے میں آئیں، فرمایا بابا جان پریشان نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، یہ بسترا میرے نبی کا ہے اور تم پلید ہو، اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، سبحان اللہ۔ بے شک تم مشرک ہو، پلید ہو، اور یہ میرے آقا کا بستر ہے، اس پر تم نہیں بیٹھ سکتے۔ توجہ فرماتے جانا، ایک بیٹی اپنے باپ کو کیا کہہ رہی، یہ ہے سرکار کی محبت کہ یہاں باپ بیٹی کا رشتہ اپنی جگہ رہا، لیکن نبی سے جو رشتہ ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس پر وہ بڑا سیخ پا ہوا اور بیٹھا نہیں، چل پڑا، نبی علیہ السلام کے پاس گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی تھی نا۔ جب یہاں سے کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ آپ سفارش کریں۔ جناب ابو بکر کو جب پتہ چلا سرکار نے توجہ نہیں فرمائی تو انہوں نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضرت عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کے پاس گیا، سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس گیا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو، دعا دوبارہ معاہدہ کریں۔
وہیں حضرت امام حسن ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، کھیل رہے تھے. ان کا مٹک مٹک کے چلنا اور ان کا انداز حضور کی صورت سے ملنا، اس نے کہا کہ اس بچے کو بھیجو، رسول اللہ اپنے اس لاڈلے نواسے کی بات مان لیں، یہ سفارش کریں. حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا نہیں، اس کے باپ کے ہوتے ہوئے میں اس کو سردار نہیں بنا سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم کوئی جواب نہیں دیتے. جب سارے بزرگوں نے آپ کو دھتکار دیا تو ہم بھی سفارش نہیں کر سکتے. یہ لاجواب ہو کے واپس چلا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر یہ کہ لشکر تیار کیا اور 10,000 کا لشکر حضور لے کر مدینہ شریف سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. 10,000 کا لشکر، اور بڑی محبت کے یہ لوگ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو فرمایا اس بات کو رکھنا خفیہ ہے، ایک دوسرے کو بتاؤ لیکن خبر ابھی مکے نہ جائے کہ لشکر آ رہا ہے. ایسی خبر پھیلی کہ گاؤں دیہات کے سارے لوگ نکل کے آ گئے، دور دور سے گاؤں سے نکل کر حضور کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے روانہ ہوئے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور 1 ہفتہ پیدل سفر کیا روزے داروں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا؟ 1 ہفتہ. جی 10 رمضان کو چلے تھے. مکے کی گرمی بھی مشہور ہے، اس کے راستے بھی مشہور ہیں، پہاڑی اور پتھریلا علاقہ بھی مشہور ہے. یہ روزہ دار 1 ہفتہ پیدل چلتے رہے. آخر 17 رمضان کو مکہ شریف کے کچھ فاصلے پر جا کے پڑاؤ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کمانڈنگ فرمایا رات ہو گئی ہے، اب خیمے لگاؤ اور ہر خیمے کے باہر آگ جلاؤ. صحرا کے اندر جب 10,000 کے قریب لشکر اترا اور خیمے لگے اور آگ جلی تو پورا مکہ حیران رہ گیا کہ یہاں کیا ہو گیا. اس وقت جا کے مکے والوں کو پتہ چلا جب قریب پہنچ گیا لشکر. رات کا وقت تھا، حضرت عباس حضور کے چچا حضور کی سواری پر گشت کر رہے تھے. ادھر سے مکے والوں کی طرف سے ابو سفیان خود نکل آیا کہ جا کے دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا. یہاں پہنچا تو اس کے ساتھ 1-2 ساتھی اور بھی تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہاں تو دشمن حملہ آور ہونے والا ہے مکہ والوں پر. اس کی بات حضرت عباس نے سن لی، ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور 1-2 باتیں ہوئیں. اس کے بعد ابو سفیان نے جب یہ لشکر دیکھا تو اس نے حضرت عباس سے کہا یقیناً تمہارے بادشاہ نے لگتا ہے بادشاہت قائم کر دی ہے مکے میں. حضرت عباس فرمانے لگے نہیں، یہ بادشاہ کی بادشاہت نہیں، یہ نبوت کا کمال ہے. سبحان اللہ. اور تم جا کے اب تیاری کرو. ابو سفیان دیکھ چکا تھا کہ اب اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لشکر کا. اس نے کہا مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں اپنی جان کیسے بتاؤں. حضرت عباس دوستی تھی پرانی. آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، تم چونکہ سردار ہو تم امان کا اعلان کر دو، پناہ کا اعلان کر دو. اس نے ایسا ہی کیا. واپس جا کے اس نے مکہ والوں کو بتایا. ادھر سے لشکر پھر مکہ پہنچ گیا. مختصر یہ راستے میں ایک مقام ایسا بھی آیا، ایک کتی کے بچے جمع تھے اور کتیا ان کے پاس بیٹھ کر انہیں دودھ پلا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر 10,000 کا لشکر جرار ہے. جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ راستے پہ کتیا نے بچے دیے ہیں اور وہ بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت جبیر کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی کہ اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور لشکر کو ادھر ادھر کر دینا ہے، اس کو نہیں ہٹانا. سبحان اللہ. لشکر کو ہٹا دینا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی. وہ وہیں کھڑے رہے اور جو جتنا لشکر آیا 10,000 کا سارے ادھر ادھر سے گزر گئے، کتیا وہیں بیٹھی رہی. یہ ہے رحمت دو عالم کی رحمت. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھ کے
آپ نے اگلی باتوں کو بھی توجہ سے سننا ہے. یہ بات بڑی لوگوں کو یاد ہے. یہ سرکار کی تو یہ رحمت ہے، اور آپ لوگ کہاں سے اتنی سخت باتیں نکال لیتے ہیں، اور فلاں کو مار دیا، فلاں کو نکال دیا، یہ جہاد، یہ وہ. تو یہاں تو کتیا کے لیے اتنی رحمت ہے، تو میں بیان خود کر رہا ہوں، ہے اور حقیقت ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں، ایک بات ذرا سوچنے کی ہے. یہ کتیا یہاں بیٹھی رہی، 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس نے اٹھ کے بھونک نہیں ماری. اللہ. سمجھ آئیے؟ اس کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے گزرنے والا رحمت دو عالم ہے. بے شک. بھونکی نہیں وہ، اس لیے جو بھونکے نہ امن سے رہے اس کے لیے بھی امن ہے. جو نبی پہ بھونکے اس کے لیے امن کوئی نہیں. بے شک. ایک سبق ہمیں یہاں سے ملا. خیر لشکر گزر گیا، وہ وہیں بیٹھی رہی. مکہ پہنچ گیا لشکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے مکہ کا گھیراؤ کروایا. ایک دائیں طرف سے حضرت خالد بن ولید ہیں، بائیں طرف سے حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور چاروں طرف سے مکہ کا گھیراؤ کر کے مکہ شریف پہنچے. اب جب مکہ شریف میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ، اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سر اقدس جھکایا ہوا تھا، اور سر کے امامہ جو ہے وہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا. حالانکہ آج عالم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ یوں اکڑا ہوتا کہ میں نے اتنا بڑی سلطنت کو فتح کر لیا ہے. لیکن حضور نے سر جھکایا ہوا ہے. حضرت سعد بن عبادہ یہ ایک طرف سے مکہ میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ کافی ساری تعداد تھی. انہوں نے نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج پھر ویکھی جائے گی. یہ اس کا معنی ہے سادہ سا پنجابی میں، آج بدلے کا دن ہے، آج خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، آج گردنیں کٹ جائیں گی. یہ سارا اس کا مفہوم ہے. یہ بات جب سنی مکہ والوں نے تو ایک عورت کو خط لکھ کے دیا کہ جا کے سرکار کو دو. رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے ہیں اور جنت المعلیٰ قبرستان کی طرف سے اپنی سواری پر سوار ہیں. وہ خاتون خط لیے دوڑی ہوئی سواری کے آگے آ گئی. رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو روک لیا. ذرا آج کے زمانے پر بھی ذرا غور کریں، اگر یوں کسی کی گاڑی کے آگے کسی بڑے سپہ سالار یا کسی کمانڈر یا صدر یا وزیر اعظم کی گاڑی کے آگے کسی غریب عورت کا گزر ہو تو اس کا کیا حال ہو؟ دیکھتے ہیں آپ یہاں کا پروٹوکول. رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور فرمایا کیا کہتی ہو؟ بولو. اس نے خط تھمایا اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سعد بن عبادہ جس طرح کی للکاریں آج مار رہا ہے تو آج مکہ والے نہیں بچ سکتے. یا رسول اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں. یہ شیر بپھرا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ ہمیں پناہ دے دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، زندہ باد. شان صحابہ. ایک نعرے نے پورے سرداروں کی جناب چیخیں نکلوا دی. یہ بات حضور تک جب پہنچی تو سرکار نے فرمایا یہ نعرہ کس نے لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے؟ بتایا گیا سعد بن عبادہ نے لگایا، اور جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، کمانڈر ہیں وہ اسی حصے کے. آپ نے فرمایا ان سے جھنڈا واپس لے لو. یہ فخریہ نعرہ کیوں لگایا ہے؟ میں نے خود سر جھکایا ہوا ہے اور تم اس طرح کی فخریہ نعرے لگاتے ہو. جھنڈا لیا حضرت سعد سے، ان پر ذرا ناگوار گزرا. جب آپ نے ناگواری دیکھی تو ان سے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے حضرت قیس بن سعد کو دے دیا سبحان اللہ. تاکہ ان کے پاس ہی رہے. اور بیٹے کو دے کر کہا باپ تمہارا کہہ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ویکھی جائے گی. تم نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن. سبحان اللہ. یہ نعرہ لگایا ان کے بیٹے نے. لشکر آگے بڑھ گیا. مکے میں حضور داخل ہو گئے بیت اللہ شریف کے پاس. سب سے پہلے حضور نے طواف کیا. سارے سرداران قریش مکے کے آس پاس بیت اللہ شریف کے آس پاس جمع ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور سارا مکہ امنڈ آیا ہے وہاں حرم شریف کے پاس. حضور نے طواف کیا اپنی اونٹنی پر.
सर अक़दस यूं ही झुका रहा और फिर तशरीफ लाए और काबतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल होने के लिए आपने चाबी मंगवाई, चाबी बरदार से। और ये वो चाबी बरदार हैं, एक मर्तबा हुजूर ने इन्हें मक्के में फरमाया था चाबी दे दो, मैं काबे के अंदर नमाज पढ़ना चाहता हूँ। इसने कहा आपको चाबी नहीं मिल सकती। आज साल गुजर गए, हुजूर ने चाबी मंगवाई, काबे के अंदर दाखिल हुए और आलम यह था कि सरकार के साथ अंदर दाखिल होने वालों में हजरत उसामा बिन जैद एक गुलाम के बेटे हैं, सुभान जिनकी माँ लौंडी, बाप गुलाम, और इधर दूसरे हजरत बिलाल हैं जो वो भी गुलाम है। सुभान सरकार ने उनको अपने साथ लेके काबे के अंदर दाखिल हो गए, बैतुल्लाह के अंदर, वहां नमाज पढ़ी और इनको साथ लेके सरकार ने ये बता दिया, दरवाजे बंद कर दे, सरकार ने ये बता दिया दरवाजा बंद कर दो। कि आज इज्जत मिलेगी तो गुलामों को मिलेगी। नमाज अदा की, फिर जोर की नमाज का वक्त हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा अजान दो, लेकिन आज की अजान निराली होनी चाहिए, क्योंकि आज सारे वो जो दुश्मन थे आज सारे जमा हैं। हजरत बिलाल पे जुल्म करने वाले भी मौजूद हैं, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम पर उजड़ियां फेंकने वाले भी मौजूद हैं, पत्थर मारने वाले भी मौजूद हैं, यहाँ सहाबा के टुकड़े करने वाले भी मौजूद हैं, बड़े बड़े जालिम मौजूद हैं। आज तुम काबे की छत पे खड़े हो गए अजान, सुभान अल्लाह। किसको छत पे खड़ा किया? हजरत बिलाल, एक गुलाम को छत पे खड़ा किया, एक गुलाम को, और बता दिया यही बिलाल है जो तुम्हारी मारें खाता था और तुम सरदारियां दिखाते थे। आज इस्लाम आया है तो गुलाम काबे की छत पे है और सरदार नीचे हाथ बांधे खड़े, माफी के तलबगार है। हजरत बिलाल काबे पे चढ़े तो एक सवाल पैदा हो गया, हम यहाँ हैं या कहीं भी हों तो अजान देनी हो तो किस तरफ मुंह करेंगे? काबा की तरफ। काबे की तरफ। अब जो छत पे खड़ा हो वो किधर मुंह करे? सुभान अब ये ज़हन में आया कि मैं तो काबे की छत पे हूं, मुंह किधर करूं? फिर मुंह उधर किया जिधर रसूलुल्लाह थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाज ने तो ये भी लिखा रिवायात में कि न सिर्फ सरकार की तरफ किया, सरकार तवाफ कर रहे थे और जिधर जिधर सरकार जाते वो उधर ही करते जाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जिधर हुजूर जा रहे हैं बिलाल का मुंह उधर है। सुभान अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो तेरी दीद का एक बहाना बनी। क्या बात, सुभान अल्लाह। अजान पड़ी, काबे की छत पे नीचे तशरीफ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के वालों बताओ आज तुम्हारा क्या ख्याल है? कहने लगे आप करीम इब्न करीम है। सुभान क्या है? करीम। आप भी शरीफ, आपके बाप भी शरीफ। हमें पता है कि हमने बड़े जुल्म किए हुए हैं और उन जुल्मों की सजा का दिन है आज, लेकिन आपसे उम्मीद हमें फिर भी अमन की है, क्योंकि उन्होंने 53 साल देखे थे हुजूर के, शराफत के, मोहब्बत के, अमन के। कहा या रसूल अल्लाह आप शरीफ हैं और आपसे हमें यही उम्मीद है कि आज भी आप करीमी का इजहार फरमाएंगे और करम फरमाएंगे। बेशक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज फिर मैं वही कहता हूं जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए कहा था, सुभान क्योंकि तुमने वही किया जो यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने किया था, और मैं भी बदले में वही कहता हूं जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए कहा था। क्या? ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई बदला नहीं होगा। सुभान। जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा उसे भी पनाह मिल जाएगी, जो हकीम बिन हिजाम के घर जाएगा उसे भी पनाह मिलेगी,
جو ہانی کے گھر جائے گا اسے بھی پناہ ملے گی، جو اپنے گھر کی کنڈی لگا لے گا اسے بھی معافی مل جائے گی، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معافی مل جائے گی، جو ہتھیار ڈال دے گا سب کو معافی ہے۔ لیکن چند ایک بندے ہیں جن میں 9 مرد اور 6 عورتیں، فرمایا وہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوں تو وہیں قتل کر دو۔ یہ آخری بات ذرا توجہ سے سنیے، کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے ظالم یہاں انگاروں پہ سلانے والے جناب بلال کو، حضرت خباب کے ٹکڑے کرنے والے، حضرت خبیب کے جسم میں سیخیں چبھو کر سوراخ کرنے والے، بڑے بڑے، فرمایا سب کو معافی ہے، لیکن یہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو وہی قتل کر دو۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ادھر اتنا امن ہے سب کو معافی ہو گئی ہے، ادھر اتنا امن ہے کہ کتی کو معافی ہو گئی، اسے راستے سے نہیں ہٹایا، وہ سکون سے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ رحمت کی مثالیں دینے والے ذرا یہ بھی تو دیکھیں، یہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو نہیں معافی ہے کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے۔ کافر ہونا اور ہے، گستاخ رسول ہونا اور ہے۔ بے شک کافر کے لیے معافی ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے، لیکن نبی کی عظمت کے غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، ابن قتل ایسا چلاک تھا، وہ کعبے کے پاس آ کر آپ نے دیکھا تھوڑی سی جگہ اونچی ہے کعبے کے قریب جو ہے دیوار، پھر اوپر پردہ ہے، وہ اوپر چڑھ کے بالکل جا کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ اب سارے حیران بھی، اتنا کون جرت کرے کہ یہاں سے نکالے اسے؟ سرکار کو بتایا گیا، فرمایا وہی مارو اسے، کہ یہ گستاخ ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اللہ جی امن بھی ہے، رحمت بھی ہے، بے شک وہ گناہگاروں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جو نبی کی ختم نبوت کا اور نبی کی رسالت اور عظمت کا گستاخ ہو اس کے لیے کعبے کے اندر بھی معافی نہیں ہے۔ بے شک گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سرطان سے جدا، سرطان سے۔ فتح مکہ سے ہمیں یہ پیغام ملا۔ اچھا حضور یہاں تشریف فرما ہوئے تو بغیر جنگ کے ہی سب کو معافی مل گئی اور مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ یہ ایسی عظیم فتح تھی کہ یہاں ہی تو مسلمانوں پر سارے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے، لیکن آج مسلمان پوری شایان شان کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھو، وہ جس سے چابی بردار جو تھا نا، اس سے چابی منگوائی تو حضور نے جب نماز پڑھ لی، معائنہ کر لیا پورے کعبے کا، اندر بت سے 360 سب توڑ دیے، اندر تصویریں تھی حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی، وہ بھی توڑوا دی۔ یہ الگ سے ٹاپک ہے، اس پر میں چلا گیا تو چلو اتنا اشارہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی تصویر جائز نہیں ہے تو آج کسی بابے کی تصویر کمرے میں لٹکا دیں اور کہیں میرے گھر میں برکت ہوگی، ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے بھی بہت ساروں نے اپنے پیروں کی تصویریں لگائی ہوں گی، اور نہ ہو تو کم از کم علامہ اقبال کی تصویر تو لگی ہوگی نا، ہر دفتر میں لگی ہوتی ہے۔ جی 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 پرائم منسٹر ہاؤس ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، تصویروں سے بھرا ہوگا، اور پھر امید کیا ہوگی کہ برکتوں کا نزول ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، فرمایا جس گھر میں، جس مکان میں، جس کمرے میں، جس جگہ پہ 2 چیزیں ہوں وہاں رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایک تصویر اور دوسرا کتا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو خیر یہ الگ ٹاپک ہے، تصویریں تھیں، بت تھے، سب کچھ توڑوا دیے سرکار نے، اب کعبہ آج پاک ہو گیا ہے، سبحان بت پرستی سے پاک ہو گیا، ہر قسمی لغزش اور ناپاکی سے پاک ہو گیا، اب اسلام کا راج ہے کعبے کے اندر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے وہ قیامت تک زمانہ یاد کرے گا۔ اتنی بڑی فتح کے باوجود بھی حضور نے فخر سے سر نہیں اٹھایا بلکہ عاجزی سے سر جھکایا ہوا ہے۔ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے اعدائے دی، فتح مکہ کے دن بڑے بڑے اعدائے دی، نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کمال انداز میں معافی کا اعلان فرمایا، اور پھر اچھا بات میں سنا رہا تھا، چابی منگوائی کعبے کی، جب سارا کچھ کر لیا تو چابی پھر انہیں کو دے دی، کہا یاد رکھو میں نے صرف عبادت کے لیے تم سے مانگی تھی، تم نے نہیں دی تھی، آج میں تمہیں دیتا ہوں چابی، اور میں یہ بھی کہتا ہوں
کہ جب تک رب نے چاہا تمہاری آل میں ہی رہے گی چابی، اور آج بھی اسی خاندان کے پاس انہی کی نسل میں چابی چلتی آ رہی ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ پھر اس خاندان سے واپس لے سکے۔ اور میں بطور خاص جب وہ عصر کے بعد جاتا تھا تو وہ چابی بردار جو ہیں وہ کسی وقت اپنے حجرے سے نکلتے تھے، یہ پاس ہی گنبد خضرا شریف کے پاس ہی ان کا صفہ کے مقام کے پاس ان کا کمرہ ہے، وہ وہاں سے نکلتے صفائی کرنے کے لیے حضور کے اندر کے جو ہے وہاں خوشبو لگانے کے لیے، تو ان کا ایک خاص وقت تھا، تو میں بیٹھا رہتا تھا کہ کب وہ نکلیں گے اور میں ان کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ، تو 2-4 دفعہ ان کی زیارت ہوئی ہے، بڑے اخلاق کے مالک ہیں، رنگ تو ذرا دوسرا ہے، کالا ہے، لیکن اخلاق ان کا بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ویسے بھی وہ سبحان اللہ، فتح مکہ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، بے شک۔ تلاتم سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ بھی پیغام ہے کہ محمد سے وفاتوں نے صلی اللہ، تو ہم تیرے ہیں، بے شک۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ بات پوری ہو گئی نا، بلال نے مارے کھائی، سب کچھ ہوا، لیکن آج وہی بلال کعبے پہ کھڑا ہے، چھت پہ چڑھا ہوا۔ یہ وفائے محمد کا صلہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔